الحمد لله الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. میرے اللہ تیرے نام سے ابتدا میں نے کی، سب آسان و مشکل میری. میرے اللہ دین کے لیے بولنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اگر ہو اسی میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. محبوب سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. ارے منہ سے جو یہ بولتا ہے قرآن وہ تقریر ہے. ارے حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی تھی یہ دنیا وہ کیسا مصور ہے جس کی یہ تصویر ہے. جمال و حسن کی الفاظ میں تعبیر ناممکن، نور مجسم کی کھینچے کوئی تصویر ہے ناممکن. جہاں پر روح الامی ہو پر سمیتے ششتر و حیران، وہاں جرت کیا کرے ایک بے مایائے حقیر انسان.
کائنات محبت کے ساتھ محبوب کے نام پہ درود پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک وظیفہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو پیر دیتا ہے. کہہ دے سبحان اللہ. ایک وظیفہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو کوئی محدث حدیث بیان کرنے والا دیتا ہے. ایک وظیفہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو قاری دیتا ہے. ایک وظیفہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو حافظ دیتا ہے. ایک وظیفہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو فرمایا کہ بڑا اللہ والا دیتا ہے. یہ وظیفے اپنی جگہ حق، لیکن ایک وظیفہ ہوا ہے جو اللہ دیتا ہے. اور اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ میرا وظیفہ ہے، تم بھی وظیفہ پڑھا کرو، پڑھا کرو. فرمایا سیدنا شیس علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدنا آدم علیہ السلام نے وظیفہ بتایا تھا. اب وظیفہ یہ تھا زمانہ آدم علیہ السلام کا، سامنے شیس علیہ السلام. اور شیس علیہ السلام کو حضرت آدم صفی اللہ نے فرمایا تھا میرے بیٹے جب بھی تجھ پہ کوئی مشکل آئے، جب بھی تجھ پر کوئی مصیبت آئے، جب بھی تجھ پر کوئی دکھ آئے، جب بھی تجھے کوئی تکلیف پہنچے، میرے بیٹے محمد کی ذات پہ درود پڑھ کر اللہ تعالیٰ دکھ دور کر دے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آگے سیدنا شیس علیہ السلام بڑے حیران ہوئے. عرض کیا کہ ابا ذرا یہ تو بتا، یا میں موجود ہوں یا آپ موجود ہیں؟ جس محبوب کا آپ ذکر فرما رہے ہیں، جس پیارے کا آپ ذکر فرما رہے ہیں، وہ کون سی ہستی ہے ذرا مجھے بتا تو صحیح. اب دونوں نبی ہیں، توجہ، دونوں نبی ہیں. فرمایا ایک ابا ہے، فرمایا دوسرا بیٹا. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے، لیکن فرمایا دونوں اکٹھے بیٹھ کے تیرے میرے محبوب کا ذکر فرمانے ہیں کہ دکھ آئے، تکلیف آئے، محبوب کی ذات میں درود پڑھنا. سیدنا شیس علیہ السلام نے پوچھا ابا وہ کون ہے، وہ کون سی ہستی ہے؟ عرض کیا کہ میرے پیارے بیٹے جب میں جنت میں رہتا تھا تو میں نے جنت کے درختوں پر بھی محمد کا نام لکھا. میرے بیٹے میں نے فرمایا پھولوں کی کلیوں پر بھی میں نے محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا. میں نے جنت کے محلات پر بھی محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا. کوئی درخت ایسا نہیں، کوئی بنگلہ ایسا نہیں، کوئی کوٹھی ایسی نہیں جو جنت میں موجود ہو پھر محمد کا نام وہاں لکھا ہوا نہ ہو. تو میں نے جان لیا کہ کوئی بڑی ہستی ہے، شان والی ہستی ہے. فرمایا جو رب کائنات کو پیاری ہے تو میرے ماں پیارے میں نے جان لیا بڑی ہستی. اس وجہ سے تجھے میں وصیت کرتا ہوں جب بھی کوئی تکلیف، جب بھی کوئی مصیبت آئے، محبوب کی ذات پہ درود پڑھنا، اللہ تعالیٰ دکھ دور کر دے گا. تو آپ خود ہی اندازہ کریں جو وظیفہ اللہ کرے، اللہ کے فرشتے کریں، سارے محبوب کریں، اس محبوب کی کیا شان، اس محبوب کے میں کیا اللہ پاک نے مقام رکھا ہوگا. اچھا یہ تو محبوب کی شان ہم بیان کرتے ہیں کہ محبوب جیسا کوئی نہیں. اور پھر محبوب کو اپنی امت کے ساتھ محبت کتنا، محبوب کے اپنی امت کے ساتھ پیار کتنا. اگر تجھے محبت ہے، تجھے پیار ہے تو محبوب نے بھی تجھے نہیں چھوڑا. اور محبوب کو بھی تو بڑا پیارا ہے، محبوب کو بھی تو بڑا پیارا ہے. وہ کس طرح؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کا ذکر ہمارے قرآن میں موجود ہے. تیرے میرے نبی نے قرآن کو کھولا اور اللہ نے نبی پر ہمارے محبوب کو فرمایا وَأَنَا أَتْلُو وَالْقُرْآنِ. کہہ دے سنا وَأَنَا أَتْلُو وَالْقُرْآنِ، میرا محبوب قرآن پڑھا کر. نبی کو اللہ فرما رہے وَأَنَا أَتْلُو وَالْقُرْآنِ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، جس نے ہدایت پائی فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اس نے اپنی ذات کے لیے ہدایت پائی. اب اندازہ کرو نبوت کو پڑھ کر فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن پڑھا تھا اور محبوب نے قرآن کھولا. سیدنا آدم حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سامنے آئی
کہ محبوب تو عربی بھی جانتے تھے، ترجمہ بھی جانتے تھے، اور قرآن بھی بڑا پیارا پڑھتے تھے. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سامنے تھی اپنی امت کے لیے. امت کے لیے دعا کرے اللہ مہربانی فرما، اگر فرمایا تیرے بندے ہیں، اگر ان کو عذاب دے اللہ، ان کو عذاب دے، جو تیرے بندے ہیں اللہ، تیرے بندے ہیں نہ، دے سکتا ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، کہ اللہ اگر ان کو بخش دے تو تو اس سے کوئی پوچھنے والا تو نہیں ہے. سبحان اللہ. اب یہ دعا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو کھولا پڑھی. ان تعذبهم فإنهم عبادك، اور آگے فرمایا ان تغفر لهم، کہ میرے اللہ اگر ان کو معاف کر دے، اگر ان کو بخش دے، فإنك أنت العزيز الحكيم، عزت والی بھی تیری ذات ہے، حکمت والی بھی تیری ذات ہے. اللہ تو سے کوئی پوچھنے والا تو نہیں. اب نبی کو اپنی امت کے ساتھ محبت اور پیار تھا تو فرما رہے ہیں نا، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. یہ دعا عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئی، اور فرما پھر میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا سامنے کھڑی. ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ تھی اپنی امت کے لیے کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اللہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا. حالانکہ بتوں نے گمراہ نہیں کیا، پتھر کو گمراہ نہیں کرتے. انسان پتھروں کی عبادت کر کے ذہن کے مطابق کرے خود گمراہ ہوتا ہے نا، پتھر کو نہیں کر رہے. رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اللہ یہ سبب بنے ہے میری امت کی گمراہی کا. رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی، جس نے میری تابعداری کی اللہ فإنہ منی، وہ تو میرے ساتھ جنت میں جائے گا. کہتے سبحان اللہ. فإنہ منی، وہ تو مجھ سے ہے نا، میرا ہے. جس نے میرا کہنا مان لیا وہ تو میرا ہے. ومن عصانی، جس نے میرا کہنا نہیں مانا تو میرے اللہ نافرمانی کی، اللہ تیرا عذاب کو پھر بڑا ہے، برداشت تو نہیں کر سکے گا. فإنہ منی ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی اللہ کی مہربانی کر دے. فإنک غفور الرحیم، بے شک آپ تو بخشنے والے ہو، اس کو بھی بخش دے. اب محبت ہے نا، پیار ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یوں تو نہیں فرمایا کہ اللہ اس کو سزا دے، اللہ اس کو بنا جہنم میں ڈالنا، اللہ اس کو قبر میں عذاب دینا. کیا فرما رہے ہیں کہ فإنک غفور الرحیم، تیری ذات تو بخشنے والی ہے، رحم کرنے والی ہے، اللہ اس کو بھی معاف کر دے. آخر کی عذاب تھا تو ایک پیغمبر کہہ رہا ہے، آگے کی دکھ تکلیف ہے تو پیغمبر فرما رہے ہیں کہ فإنک غفور الرحیم، جس نے میری بات کو مان لیا وہ تو میرا ہے، جس نے میری بات کو نہیں مانا اللہ وہ جہنم میں جائے گا. پر اللہ نہ ڈالنا، آئے اللہ نہ ڈالنا، اللہ نہ کرنا اس طرح. اللہ پھر بھی تو میرے امتی ہے نا، امت کے ساتھ نبیوں کو محبت تو دے، پیار، پھر بھی تو میرے ہے نا. ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی ہے امتی تو میرا ہے. فإنک غفور، بے شک آپ ہی بخشنے والے، رحم کرنے والے، اس کو بھی بخش. یہ نبیوں کی دعائیں آخر عذاب ہے جو دعا کر رہے ہیں. جب ہمارے محبوب نے یہ پڑھا، دعائیں سنی، نبیوں کی دعائیں سنی، پچھلے نبیوں کی، آنکھوں سے آنسو جائے، آنکھوں سے قرآن کھلا ہوا ہے، محبوب رو رہے ہیں. ارے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہے. ارے وہ پیاری آنکھیں مبارک جس کو قرآن بیان کرتا ہے، بَصَرَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ. اے کالی کملی
کہہ دے سبحان اللہ. فرمایا سینہ مبارک آپ کا ہوگا، قرآن میرا ہوگا، اے کالی کملی والے محبوب. فرمایا چہرہ مبارک آپ کا ہوگا، میں اعلان کر دوں گا. کالی زلفیں مبارک آپ کی ہوں گی، قرآن میرا ہوگا، میں اعلان کر دوں گا. واللیل اذا سجا، اے میری محبوبہ عمر مبارک تیری ہوگی، قرآن میرا ہوگا. عمر مبارک کا ذکر، عمر مبارک کا ذکر آپ کا ہوگا، قسم میری ہوگی. فرما دوں گا وَلَأَمْرُكَ وَلَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. اے میری محبوبہ، اے میری کالی کملی والے محبوبہ، اے سونے دانتوں والا محبوبہ، اے میری محبوبہ. فرمایا جب بات تیرے رب کی ہوگی، قسم میری ہوگی، اور میں تیرے رب کی قسم کھا کے فرما دوں گا وَلَأَمْرُكَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. میری محبوبہ شہر آپ کا ہوگا، قسم میری ہوگی. فرمایا مکہ شہر ہوگا، قسم کھا کے فرما دوں گا لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. سونیا محبوبہ رحمت للعالمین بنا کے بھیج دوں گا. فرمایا رحیمی والی صفت تجھے دے دوں گا، اعلان کر دوں گا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمین. میری محبوبہ فرمایا ذکر تیرا ہوگا، ذکر میرا ہوگا، بات میری ہوگی، بات تیری ہوگی. میں محب ہوں گا، آپ محبوب ہوں گے. میرے جیسا بھی کوئی نہیں ہوگا، تیرے جیسا بھی کوئی نہیں ہوگا. ارے میں نے سب کو بنایا، بنا دیا، جب تیری باری آئی بنایا، اور بنا کے میں نے کہہ دیا سبحان اللہ. جب اللہ نے محبوب کو بنایا، بنا کے سامنے بٹھا دیا. تصور کی دنیا، تصور میں کھو جاؤ، تصور میں اللہ کی ذات کی بنا کے دیکھ رہی ہے. اللہ کی ذات بنا کے تیرے میرے نبی کو دیکھ رہی ہے، اور دیکھ کے فرما رہے ہیں. توجہ، دیکھ کے اللہ پاک فرما دیکھ کے سبحان اللہ. ارے جس ہستی پہ خود اللہ نے سبحان اللہ کہا، وہ محبوب کیسا، وہ محبوب ہوگا کیسا. اگر مجھے آنسو آئے، آپ تسلی دیں گے، آپ تسلی دیں گے، آپ تسلی دیں گے، آپ تسلی دیں گے. خان تسلی دے گا، چودھری تسلی دے گا، ملک تسلی دے گا. مولوی رو نہ، پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو. اگر محمد روتا ہے تو ہم تسلی دیتا ہے. اندازہ تو کیا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری محبوبہ کیوں رو رہا ہے، میری محبوبہ رو کیوں رہا ہے. اللہ روح اللہ کی دعا کو دیکھا ہے، اے اللہ خلیل اللہ کی دعا کو دیکھا ہے. پر میرے اللہ اللہم امتی، اللہم امتی، میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. ان کی محبت کو بھی دیکھا، ان کی محبت کو بھی دیکھا. اے اللہ مجھے جو اپنی امت کے ساتھ محبت ہے، امت کے ساتھ پیار ہے، ورنہ امت کے ساتھ مجھے اتنی محبت، اللہ میری امت کے ساتھ کیا معاملہ کہے گا. اللہ میری امت کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا.
رب کائنات نے فرمایا سونیا گھبرانا، تجھے امت کے بارے میں اللہ راضی کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ میں امت کے بارے میں فرمایا تجھ کو کیا کر دوں گا؟ راضی کر دوں گا۔ والا سوفا یوتی کا ربوں کا، والا سوفا یوتی کا ربوں کا بتاؤں گا جو تیری مرضی ہوگی امت کے بارے میں، جو تیرا ہوگا سونیا وہ میرا ہوگا، جو تیرا نہیں ہوگا وہ میرا بھی نہیں ہوگا۔ وہ ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ وہ کیا ہے من یطع الرسول؟ جو فرمایا رسول کی اطاعت کی ہوگی، یوں سمجھو اس نے اللہ کی اطاعت کی ہوگی۔ اس نے کس کی اطاعت کی ہوگی؟ ہمارے پیارے محبوبین نماز پڑھتے تھے، توجہ، یوں نماز پڑھتے تھے، مکہ چھوڑا مدینے گئے تھے، 16 یا 17 مہینے تیرے میرے محبوب نے رخ کیا تھا بیت المقدس کی طرف، بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے محبوب نے 16-17 مہینے نماز پڑھی ہے۔ بیت المقدس، بیت اللہ بھی سامنے ہوتا تھا، بیت المقدس بھی، کیونکہ فرمان مدینے میں یہودی تھے، یہودیوں کا بنایا ہوا بیت المقدس، یعنی بنایا تھا حضرت داؤد علیہ السلام نے، سلیمان علیہ السلام نے، جو یہودیوں کے نبی تھے، تو ان کی دلجوئی کے لیے تیرے میرے پیارے محبوب نے 16 یا 17 مہینے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، 16 یا 17 مدینے میں آ کے۔ تو جب بھی نماز پڑھتے تھے نا محبوب، تو فرمایا یوں اوپر دیکھتے تھے، اس طرح جب بھی نماز پڑھتے تھے اوپر دیکھتے، فرمایا یوں پڑھتے تھے اوپر دیکھتے تھے۔ یوں اوپر دیکھنا بھی اللہ کو اتنا پسند آیا، قرآن بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اندازہ تو کر، یوں دیکھتے تھے، کیوں؟ اب تمنا کیا تھی؟ تمنا یہ تھی مولا مہربانی فرما، میرا دل کرتا ہے میں اپنے دادے ابراہیم کے بنائے ہوئے بیت اللہ کی طرف رخ کروں۔ میری دلی تمنا یہ ہے، خواہش یہ ہے کہ میں رخ اس طرف کروں۔ 17 مہینے ہو گئے مجھے بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہوئے، اب دل کرتا ہے، اب دل کہ میں رخ پھیروں، میں بیت اللہ کی طرف کروں۔ اللہ نے فرمایا سونے اگر تیری یہی مرضی ہے تو مرضی میری بھی یہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو رب کی مرضی کے مطابق کرے، اللہ محمد کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں۔ اندازہ یہ ہے محبت، یہ ہے پیار، میری چاہت یہ دادے ابراہیم کا بنایا ہوا بیت اللہ، اس کی طرف رخ کروں۔ ارے رب العالمین نے فرما دیا سونا یہ آپ کا چہرہ مبارک اوپر کرنا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے یوسف جو اللہ کی اطاعت کی ہے، جس نے نبی کے کہنے کو مان لیا سمجھ اللہ کے کہنے کو مان لیا۔ من یطع الرسول، سونے پھر جا نماز
طرف رخ کر کے کیا پڑھا رہے تھے؟ نماز ظہر کی تھی یا عصر کی تھی؟ نماز کے اندر اللہ نے بولا یوں نہیں، یہ کوئی اطاعت نہیں ہے کہ میں آپ کو دوں بابا بیت اللہ کی طرف رخ کیا ہے، اگلی نماز جو پڑھیں گے بیت المقدس کی طرف رخ کریں گے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب اچھا پہلی نماز ادھر پڑھی اب ادھر کریں گے، ہاں ہاں اس طرح ہوگا۔ اللہ نے فرمایا یوں نہیں کہ معلوم آپ کہیں کہ اگلی نماز کا رخ اس طرف بیت اللہ کی طرف ہوگا، اس نماز کا رخ اس طرف ہوگا، یوں نہیں، میں دیکھتا ہوں کون تیرا ہے اور کون تیرا نہیں ہے۔ مزہ تو آج آئے گا نا، آج پتا چلے گا کون محمدی ہے، کون اطاعت رسول کرتا ہے، کون اطاعت رسول نہیں کرتا۔ معلوم اگر 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، فرمایا ہو چکی ہے تو ہو چکی ہے، 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے اگر آپ نے نماز پڑھی ہے قد نبا تقلبا وجهك ووجهك في السماء فلنولينك سونیا پھر جاؤ نماز کے اندر۔ قد نبا تقلبا وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام۔ نماز کے اندر پھر جا، دیکھتا ہوں کون پھرتا ہے کون نہیں پھرتا، جو پھرے گا وہ تیرا ہوگا، جو نہیں پھرے گا وہ منافق ہوگا۔ یوں ہوتا نا اچھا ایک نماز ادھر پڑھ لی ہے پھر بعد میں وہ اور بات ہے، نہیں نماز کے اندر 2 رکعتیں ادھر 2 رکعتیں ادھر۔ محبوب لوگ اعتراض کریں گے بھی اگلی نماز پڑھ لینی چاہیے تھی، اس نماز کو تو پورا کر لیتے اس طرح وقت کر کے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، سونے من یطع الرسول من یطع الرسول، تیری اطاعت کرنی پڑے گی، اور جو نہیں پھرے گا جو نہیں پھرے گا میں کہہ دوں گا سایقول السفہاء۔ دوسرا پارہ ہے کہ نہیں، سایقول من الناس ما ولاہم ان قبلتہم التی قالوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب۔ سویا ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان کو ورنہ کس نے پھیرا ہے ان کو اس قبلے پر سے جس پر یہ تھے، تو ورنہ پہلے تو اس طرف رخ کیا تھا اب اس طرف کس نے پھیر دیا؟ آپ کہتے ہیں قل للہ مشرق بھی رب کیا ہے مغرب بھی رب کیا ہے، اللہ چاہے اس طرف وہ پھیر دے، اللہ کی مرضی اس طرف کرا دے، اللہ کی مرضی۔ سویا جو تیرے پیچھے چلے گا وہ فرمایا بے وقوف نہیں ہوگا، جو تیرا پیچھے نہیں چلے گا وہ بے وقوف ہوگا۔ جو نبی کی اطاعت نہیں کرے گا وہ بے وقوف ہوگا، جو نبی کی اطاعت کرے گا وہ سمجھدار ہوگا۔ سایہ کو سایہ کو یہ تو دوسرا پارہ ہے نا، آپ کو بھی پتا ہے، ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگ ما واللہ کس نے ان کو پھیرا ہے اس قبلے سے جس پر یہ تھے۔ تو محبوب جب یہ کہیں لوگ اور کہیں وہ للہ ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ جو تیرے ساتھ پھرے گا وہ تو فرمایا آپ کا ہوگا، میرا بھی ہوگا، جو نہیں پھرے گا نہ میرا ہوگا نہ آپ کا ہوگا۔ اندازہ کر اس محبوب کی بات ہم کر رہے ہیں جس کی چاہت کے مطابق اللہ کرتے ہیں، جس کی چاہت کے مطابق اللہ کرتے ہیں، ورنہ محبوب کی مرضی کے مطابق اللہ کرتے ہیں۔ یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ صحیح والا سوف یعطیک ربک، میں اتنا آپ کو دوں گا، اتنا آپ کو دوں گا، اتنا آپ کو دوں گا، میں آپ کو راضی کروں گا۔ اللہ فرما رہے کسی نبی کے پیچھے جتنے نبی گزرے ہیں کسی نبی کے بارے میں اس طرح نہیں آیا، یا صدیق کے بارے میں آیا ہے والا سوف یرضا، میرے صدیق القریب راضی ہوگا تو اللہ سے راضی ہوگا، اللہ تجھے دیکھا راضی ہوگا۔ آگے والا سوف یعطیک ربک فترضا، وہ صدیق کے بارے میں تھا، یہ صدیق کے محبوب کے بارے میں تھا۔ ابو جہل نے پر کہا تھا نا جب محبوب معراج سے واپس آئے، توجہ، محبوب معراج سے جب واپس آئے تھے ابو جہل نے کہا تھا نا، ابو جہل نے کہا تھا کہ تیرا پیغمبر کہتا ہے کہ ایک ہی رات میں 7 آسمان سترہ سب کو دے کے آیا ہوں، یہ جھوٹ ہے غلط ہے، کیا پتا کہنے والا کون ہے؟
کہا کالی کملی والا ہے، کہا محبوب کہہ رہے ہیں، کہا ہاں ہاں سچ کہا جو محبوب نے کہا ہے۔ ارے ابو بکر کیسے ہو سکتا ہے؟ 7 آسمان ہے، فرما سدرا ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، فرما پھر اوپر کا سفر ہے، رب کا دیدار ہے، فرما نیچے آسمان، نیچے زمین ہے، بیت اللہ سے جانا ہے، بیت المقدس میں آنا ہے، پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا محمد نے جو کہا ہے وہ سچ ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو جہل نے نہیں مانا تو زندیق بنا، ابو بکر نے مانا تو صدیق بنا۔ اس وجہ سے کہتا ہوں اس سونے کی اطاعت کر لو اس سونے کی اطاعت، ورنہ اللہ کہے گا بے وقوف آ گئے ہو، اللہ کہے گا ایسا نبی دیا تھا بے وقوف آ گئے ہو۔ سیقول الصفا کبھی پڑھ تو لینا، سیقول الصفا دیکھنا تو صحیح کن کو بے وقوف کہا ہے، جو ورنہ جو نبی کا نہیں ہے وہ بے وقوف ہے، جو نبی کا ہے وہ بے وقوف نہیں ہے۔ سونے گھبرانا راضی کر دوں گا، محبوب بیٹھے ہوئے کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبوب بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے پچھلی قوموں کے حالات سامنے آئے، پچھلے لوگوں کی عمریں سامنے آئی، 500 سال 700 سال حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ، وَلَقَدْ 50 أَلْفَ سَنَةً 950 سال، یہ فرما لمبی لمبی عمریں سامنے آئی، محبوب غمگین ہو گئے، اللہ میری امت تو پیچھے رہ گئی، یہ تو 75 سال، یہ تو 70 سال، یہ تو 60 سال، یہ قسمت والا 100 سال، فرما پھر اوپر 120 سال قسمت والا، وہ تو 500 سال، فرما 800 سال، 1000 سال یا 1100 سال، اتنی لمبی عمروں والے، اللہ وہ تو آگے میری امت پیچھے آئے۔ محبت سونیا میرے اللہ، ہم پیچھے وہ آگے، ہم پیچھے وہ آگے، اللہ مہربانی فرما، ہم پیچھے رہ گئے وہ تو آگے، تو اللہ نے فرمایا سونیا غمگین ہو گیا، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ سونیا پریشان نہ ہو، میں تجھے راضی کروں گا۔ میری اللہ کیسے راضی کرے گا؟ وہ لمبی عمر میں لمبی باتیں، میری امت کی عمریں کم تو عبادت بھی کم، ہم پیچھے وہ آگے، سونیا نانا ایک رات دے دوں گا ان سب سے آگے نکال دوں گا۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ پیار نہیں ہے کہ سونیا غمگین کیوں ہوتا ہے؟ والا صوفہ ہی ہوتی کا ربوں کا، سونیا غمگین کیوں ہوتا ہے؟ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ایک رات دے دوں گا، ایک رات جب تو کسی کو مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، پیغمبر کے لیے نہیں، جب تو کسی کو ڈانٹتا ہے نا، کوئی کام ایسا کر کے آتا ہے تو فرماتا ہے تو نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ یہ کہنا تو نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ کیوں اس طرح کیا ہے؟ نہیں کرنا چاہیے، میں تجھے کہہ رہا ہوں، پھر میں کہتا ہوں، کہتا ہے جب معافی آپ دے دی ہے اس طرح نہ کرنا آئندہ، یہ تو یہ نہیں کہتے۔ جب تم دیکھتے ہو کہ کوئی آدمی کوئی کام کر کے آتا ہے یا کوئی لڑکا کام کر کے آتا ہے، غلط کام ہوتا ہے، صرف سمجھانے کے لیے تمہیں کہہ رہا ہوں، پر میں تم پہلے ڈانٹتے ہو پھر کیا کہتے ہو؟ آئندہ نہیں کرنا، یہ کیا ہے ماروں گا، نہیں کرنا آئندہ۔ منافق آئے محبوب کے پاس، اجازت مانگنے لگ گئے، محبوب کو جانا تھا جہاد پہ، منافقوں نے کہا وہاں تلواریں چلیں گی، گلے کٹ جائیں گے، محبوب سے آئے، معذرت کی، کہا پیارے محبوب ہمیں اجازت دو، ہمارے گھر خالی ہے، محبوب فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، محبوب نے اجازت دے دی، اچھا ٹھیک ہے، مجبور لاچار ہے، اس طرح ہو گیا ہے۔ تو رب کائنات نے محبوب کو فرما دیا، اب چاہیے تو یہ تھا محبوب کیوں ان کو اجازت دی؟ اس طرح ہوتا نا، اس کو کیوں اجازت دی؟ آج تو پتہ چلنا تھا کہ کون میرا ہے اور کون میرا نہیں ہے، کون تیرا ہے اور کون محبوب تیرا نہیں ہے، آج تو پتہ چلنا تھا نا، آج جنگ پہ جانا تھا، آج پتہ چل، اجازت کیوں تھی؟ تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ یہی کہنا چاہیے تھا کہ آئندہ نہیں کرنا، اچھا جو کچھ ہو گیا، میں نے آپ کو معافی دی، چاہیے تو اس طرح ہے نا، دنیا میں اس طرح ہوتا ہے، پہلے کہا جاتا ہے کیوں کیا اس طرح؟ اللہ نے فرمایا انداز ہی تبدیل کر دیا، اللہ نے طریقے ہی بدل دیا۔ تو حالانکہ ہمارے ہاں معافی بعد میں ہے، پہلے ہوتی ہے ڈانٹ، یہ کیوں کیا؟ اللہ نے طریقہ تبدیل کر کے فرمایا، پہلے فرمایا اف اللہ عنک، سنیا میں نے تجھ کو معاف کر دیا، اف اللہ
اللہ ہو، میں نے آپ کو کیا کر دیا؟ معافی دے دی ہے. لما اذنت لهم، کیوں اجازت دی؟ اب دیکھو اس میں بھی محبت کا اظہار ہے، اس میں بھی محبت اور پیار ہے. لما اذنت، حالانکہ پہلے ہونا چاہیے تھا، اللہ بعد میں ہونا چاہیے تھا. اللہ نے محبوب سے جب گفتگو اس طرح کی کرنی تھی تو اللہ نے پہلے فرمایا افاللہ عنکا، سونے معاف کر دیا. لما اذنت، کیوں دی ان کو اجازت؟ آج تو پتہ چلنا تھا. یہ ہے محبت، یہ ہے پیار. اور یہاں بھی اسی طرح سونے گھبرانا نہ گھبرا، ایک رات دے دوں گا تمہیں اور اتنا عطا کروں گا کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ، اتنا دوں گا آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. جہاد کیا تھا نا ایک آدمی نے، فرمایا 1000 مہینے جہاد میں لگا رہا. ہمارے محبوب نے فرمایا جہاد میں، فرمایا 1000 سال جہاد میں. ہمارے محبوب نے دیکھا، فرمایا 1 سال مسلسل. اللہ یہ تو آگے نکل گیا، یہ تو آگے گیا، میری امت پیچھے رہ گئی. حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، فرمایا اسی طرح حضرت زکریا، حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ کی عبادت کتنی کی 80 سال تک عبادت کی، پلک چھپک تھوڑی سی بھی نافرمانی نہیں کی. اللہ یہ تو آگے گئے. یہ محنت جو محبوب نے دیکھی، میری امت تو پیچھے، یہ سارے آگے، میں تو میری امت پیچھے. ارے رب کائنات نے فرمایا سونے محبوب گھبرانا، پریشان نہ ہو. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. کے لیے فرمانے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. خان صاحب کیا تجھے پتہ بھی ہے، ملک صاحب تجھے پتہ بھی ہے، چودھری صاحب تجھے پتہ بھی ہے، بڑی صاحب تجھے پتہ بھی ہے وہ کیسی رات ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اللہ پاک شوق دلا رہے ہیں، شوق جانتے ہو رات کیسی ہے، وہ رات کیسی ہے، خبر ہے وہ رات کیسی ہے، اللہ کیسی ہے، اللہ بتا دے کیسی ہے. ارے اللہ پاک آگے فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر. وہ عزت والی رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے. اگر یہ 1000 مہینے پر میں جہاد میں رہا ہے، فرمایا اگر وہ ان کی عمریں زیادہ ہیں، فرمایا وہ عبادت زیادہ کر گئے ہیں، اے میری محبوبہ غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو. ایک رات میں
تو آ، اس لفظ خیر کو دیکھ، لیلۃ القدر خیر من الف، یہ عزت والی جو رات ہے، لیلۃ القدر والی جو رات ہے، فرمایا یہ بہتر ہے، خیر کہتے ہیں بہتر کو، فرمایا بہتر ہے 1000 مہینوں سے بھی۔ 1000 مہینے کے بنتے ہیں 84 سال 4 مہینے، ایک آدمی 84 سال 4 مہینے عبادت کرے، میری محبوبہ ایک آدمی ایک رات کو عبادت کرے، سونے 84 سال فرمایا وہ عبادت کرتا رہے، 84 سال وہ عبادت کرتا رہے، 4 مہینے عبادت کرتا رہے، میری محبوبہ یہ تیرا امتی ایک رات اتنی عبادت کر لے، 84 سال کا میں اللہ ثواب عطا کر دوں گا، محنت کم ہوگی، اجر زیادہ ہوگا۔ اللہ اتنا اجر کیوں دے رہا ہے؟ اللہ فرمائے محمد کے مکھڑے کو دیکھتے ہوئے کہ میرا محبوب رنجیدہ نہ ہو، میرا محبوب پریشان نہ ہو، میرا محبوب غمگین نہ ہو، سونے ایک رات عبادت یہ کرے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے ایک طرف ایک رات کی عبادت۔ سبحان اللہ، صحیح لیلۃ القدر میرے اللہ، یہ تو 1000 مہینے میں 84 سال 4 مہینے ہو گئے، لیکن میرے اللہ جو خیر جو فرمایا ہے کہ بہتر ہے 1000 مہینوں سے، بہتر ہے، بول بول بہتر ہے 1000 مہینوں سے، افضل ہے، بہتر ہے۔ اللہ پھر بتا دینا کتنا بہتر ہے، اس کا تو پتا چل گیا ہے 84 سال 3 مہینے بہتر۔ اللہ نے فرمایا میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں، میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں ہے کہ افضل کتنا ہے، یہ بات بتائی ہی نہیں ہے، یہ میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ بہتر کتنا ہے۔ لیلۃ القدر تیری امت کو آگے نہ کر دو تو مجھے رب بھی نہ کہے۔ نبی محمد نبوت میں میں نے سب سے آپ کو شان میں سب سے زیادہ مگر بنا دیا، رکھ دیا ہے، تو سونے عبادات میں تیری امت کو سب سے آگے کر دوں گا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، سونے اکثر کسی کو بتایا نہیں ہے، یہ میں جانتا ہوں، کیوں کہ تیری وجہ سے تیری امت سے بھی مجھے بڑھا کیا ہے۔ سبحان اللہ، اس وجہ سے تو کلیم نے کہا تھا اللہ مجھے نبی محمد کا امت ہی نہیں بنا دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مولا مجھے محمد کا، بول بول محمد کا، حالانکہ نبوت کتنا، نبوت نبی کا ہونا کتنا شان رکھتا ہے، نبوت کا مل جانا کتنا شان رکھتا ہے، لیکن جب محمد سونے نبی کی امت کا شان دیکھا تو کہا مولا مجھے اس نبی کا امت ہی بنا۔ اللہ نے فرمایا قال یا موسیٰ علیہ السلام انی اصطفیتک علی الناس برسالتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ کلیم نبوت تو میں نے آپ کو دی، کلام تو میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے، انی اصطفیتک علی الناس برسالتی وبکلامی فخذ پکڑ ما آتیتک، جو میں نے آپ کو دیا شکر کرنے والوں میں سے ہو جا، باقی یہ شان میرے محبوب کی امت ہے، یہ شان میرے محبوب کی۔ اور تجھے کیا معلوم آگے تنزل الملائکہ، ایک تو اتنا شان نظر آتا اب کہ تنزل میں پھر فرمایا فرشتوں کو زمین پہ بھیجتا ہوں، کیا کرتا ہوں تنزل الملائکہ تو والروح، میں فرشتوں کو کیا کرتا ہوں، اس رات کو میں فرشتوں کو کیوں بھیجتا ہوں، تنزل الملائکہ کیوں آتے ہیں، یہ فرشتے کیوں آتے ہیں، جب تو فرما معرفت الہی کے لیے عبادت الہی کے لیے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوتا ہے، تو رو رہا ہوتا ہے، فرمایا اللہ سے معافی مانگتا ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، فرمایا اتنی شان والی، ایک تو اس میں قرآن آیا ہے وہ شان والی کتاب ہے، اور دوسری 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، افضل اللہ جانتا ہے، فرمایا پھر آگے چل، فرمایا اس رات کی فضیلت دے، فرمایا تنزل الملائکہ، پھر جبریل کو کہتا ہوں اکیلے نہ جا، فرشتوں کو لے جا، تنزل الملائکہ، جاؤ جاؤ جاؤ، کہاں جائے میرے اللہ، جاؤ میرے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، جاؤ جاؤ، تم نے ان کے بارے میں کہا تھا، ان کے بارے میں اللہ، ان کے بارے میں تم نے کہا تھا اللہ ان کو پیدا نہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا، فرشتوں نے کہا تھا نا، جب آدم علیہ السلام جب بھرما مٹی میں تھے
نئی مخلوق اللہ بنا رہے تھے تو فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، توجہ، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے نئی مخلوق بنانے کی؟ یہ خون ریزی کریں گے، یہ جھگڑا کریں گے، یہ فوارہ فساد کریں گے۔ اور اللہ جب بنا رہا تھا تو فرشتوں نے نفرت کے نگاہ سے دیکھا تھا کہ اللہ ان کو بنا رہا ہے، فرمایا ان سے پہلے جن ہیں انہوں نے تو یہ حشر کیا ہے، نئی مخلوق بنا رہا ہے، یہ بھی ویسا کریں گے۔ یہ ربانی حلوہ، یہ حلوہ تسبیح ہو رہی ہے، تعریف ہو رہی ہے، پاکی بیان ہو رہی ہے، کیا ضرورت ہے ان کو بنانے کی؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، رب نے فرمایا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں تو جو میں جانتا ہوں تم جب بن رہے تھے تو فرشتوں نے کہا نہ بنا، اور ان کو نفرت کی نگاہ سے یوں دیکھا نہ بنا۔ اللہ نے فرمایا صبر کر دیکھ، جب تو نطفے کی صورت میں ہوتا ہے، فرمایا پانی کی صورت میں ہوتا ہے، تو فرمایا میرے احسانات تو دیکھ، توجہ، جب تو پانی کی صورت میں ہوتا ہے، نطفے کی صورت میں ہوتا ہے، اگر وہی نطفہ کپڑے کو لگ جاتا ہے، ابا نفرت کر رہا ہوتا ہے، فرمایا اماں کے کپڑے کو لگ جاتا ہے، اماں نفرت کر رہی ہوتی ہے، کوئی دھو رہا ہے، کوئی اس طرح کر رہا ہے، کپڑا ناپاک ہو گیا، فرمایا اور سونے ذرا دیکھ تو صحیح، جب فرمایا کسی نطفے کو مادر رحم میں فرمایا میں پہنچا دیتا ہوں اور وہاں میں تجھے بناتا ہوں، اور بنا کے جب میں زمین کے لیے آتا ہوں، وہی ماں ہوتی ہے جو تجھے پیار کر رہی ہوتی ہے۔ یہ میرا احسان نہیں ہے تجھ پہ، فرمایا میرا احسان ہے، پہلے نفرت تھی، ابا بھی نفرت کر رہا تھا، اماں بھی نفرت کر رہی ہے، جب اس طرح لے کے آتا ہوں پھر چوم رہے ہوتے ہیں، پیار کر رہے ہوتے ہیں، یہ میرا تم پہ احسان نہیں ہے۔ فرمایا جنہوں نے کہا تھا کہ نہ بنا، ان کو کہتا ہوں تنزل الملائکہ، نیچے اتر جاؤ، جو معرفت الہی کے لیے، جو معرفت الہی کے لیے فرمایا جاگ رہے ہیں، عبادت الہی کے لیے جاگ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، جاؤ میرے پیارے فرشتوں جاؤ، تنزل الملائکہ والروح فیہا بإذن ربہم، کہ جاؤ فرمایا ان سے اظہار کرو کہ جو کچھ ہم سے ہو گیا جو ہو گیا ہمیں پتہ نہ تھا، تم ایسے ہو گے، 27 کی رات آئے گی تم جاگو گے، 27 کی رات آئے گی تم اللہ اللہ کرو گے، 25 کی رات آئے گی تم اللہ اللہ کرو گے، 21 کی رات آئے گی ساری رات تم آنکھوں میں گزار دو گے، 29 کی رات آئے گی 29 کی رات کو اپنی آنکھوں میں گزار دو گے۔ فرمایا ہمیں معلوم نہ تھا تم ایسے ہو گے، ہمیں معلوم نہ تھا ایسی صفات والے ہو گے، نہیں فرمایا تنزل الملائکہ، رب نے ہمیں بھیجا ہے کہ جاؤ ان سے معذرت کر کے آؤ، تم نے کہا تھا نہ بناؤ، وہ ایسی عبادت بھی کرتا ہے کہ یہ رو رہے ہیں۔ فرمایا رب نے کائنات کی ذات کو دیکھ کے اپنے گناہوں پہ ناطق ہے، تنزل الملائکہ والروح، جاؤ فرشتوں ان سے معذرت کر کے تنزل الملائکہ والروح، روح کہتے ہیں مراد اس دنیا میں راضی رحمہ اللہ فرماتے سے مراد جبریل ہے۔ تنزل الملائکہ میں جبریل، ملائکہ میں تو آگے وہ روح کیوں بیان کیا گیا؟ فرماتے ہیں اس وجہ سے روح کا علیحدہ ذکر کیا گیا، فرمایا جبریل کی افضلیت کو بیان کرنے کے لیے، جبریل کی، اور بعض کہتے ہیں روح سے مراد اللہ کا ایک فرشتہ ہے، اور اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ زمین اور آسمان کو فرمایا اگر وہ نکلنا چاہے تو وہ نکل جائے گا، روح سے مراد وہ ہے۔ لیکن صحیح قول یہی ہے اس سے مراد جبریل ہے، جبریل آتا ہے اور فرشتوں کی جواب کو لے کے آتا ہے، فرمایا آ کے تم سے معاہدہ کرتا ہے، تمہاری دعاؤں پہ آمین کہتا ہے، تو سارے فرشتے فرمایا کیا بتا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، فیہا آئے فیہا مولوی کی اجازت کے ساتھ، تو صحیح مولوی کی اجازت کے ساتھ، بادشاہ کی اجازت کے ساتھ، بڑے کی اجازت کے ساتھ، اور کس کی اجازت کے ساتھ ہے؟ یوں نہیں آتے فرشتے باہر آتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، کہ جاؤ ادائیں دیکھ کے آؤ، جاؤ وفاتیں دیکھ کے آؤ، جاؤ عبادت دیکھ کے آؤ، تم بھی ہو وہ عبادت بھی دیکھو، یہ کیوں رو رہا ہے، یہ کیوں رو رہا ہے، یہ کیوں سجدے میں کھڑا ہے، یہ کیوں رکوع میں کھڑا ہے، یہ کیوں قیام میں کھڑا ہے، کہ جاؤ دیکھ کے آؤ، اور جا کر فرمایا جو تم نے کہا تھا نہ بناؤ، فرمایا ایسی صفات
کسی اور کی ہے؟ یہ ایسی صفات جاؤ میرے بندوں کی ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اور اللہ بھیجتا ہے، اللہ بھیجتا ہے فرشتوں کو، اللہ بھیجتا ہے باذن ربہم. فرمایا پھر کب تک یہ رہتے ہیں؟ یہ رہتے کب تک ہے؟ ہاں رہتے باذن ربہم. فرمایا یہ حتی مطلع، یہ حتی مطلع، جب تک مولوی اذان نہیں دیتا فرشتے زمین پہ رہتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، من کل امر سلام. فرمایا سلامتی والا امر لے کے آتے ہیں، سلامتی والا فرشتے سلام 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 سلام، من کل امر سلام، سلامتی والا امر. اللہ جو اللہ کا فرمایا اللہ سے سلامتی والا امر لے کے زمین پہ آتے ہیں. ہر ایک کو کہتے ہیں سلامتی ہو تم پر، سلامتی ہو تم پر. جبریل بھی کہہ رہا ہے، فرشتے بھی کہہ رہے ہیں سلام 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 سلام. آج یہ حتی مطلع طلوع فجر تک یہ رہتے ہیں، طلوع فجر تک. اتنی شان والی رات ہے، اتنی شان والی رات اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. علیحدہ ایک سورت اللہ نے نازل کی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ایک رات تو جال، اللہ فرمائے جتنی امتیں ہیں سب امتوں سے میں تمہیں آگے کر دوں. لفظ خیر بتا رہا ہے، سب کو پیچھے کر دوں گا، تم کو سب کو آگے کر دوں گا. دیکھتے نہیں ہو آخری بات کر کے ختم کرو، دیکھتے نہیں ہو. آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، دانا کھا لیا تھا. اللہ نے فرمایا میں نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، کیا کیا تھا، میں نے ان کے کپڑے اتار دیے تھے. آئے آدم علیہ السلام اما ہوا کہ میں نے کیا کیا تھا، کپڑے اتار دیے تھے. یہ پتوں کے ساتھ اپنی شرمگاہ کو ڈھانکنے کی کوشش کر رہے تھے، بھول گئے تھے نا. آدم علیہ السلام اللہ نے کیا حال کیا، میں نے ننگا کر دیا. ہائے قرآن میں موجود کھڑا ہے، یہ پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانک رہے تھے. تم نے سنا یا نہیں سنا؟ تم نے سنا ہے؟ آپ نے سنا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا، سن رہے ہو یا نہیں سن رہے؟ سن رہے ہو؟ اچھا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جو کچھ کیا تھا، جو کچھ کیا تھا، تم کہتے ہو نا نوح علیہ السلام کی قوم پتھر مارتی تھی، نوح علیہ السلام کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی. اچھا نبیوں کے ساتھ، بس آخری بات کر کے ختم کر دو، نبیوں کے ساتھ انہوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، کہتے ہو نا. نوح علیہ السلام کی قوم اتنی گندی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم اتنی گندی تھی، شعیب علیہ السلام کی بات کو نہ مان اتنے گندے تھے، صالح علیہ السلام کی قوم صالح علیہ السلام کو نہ ماننے اتنے گندے تھے. وہ گندے وہ گندے وہ گندے یہ گندے وہ گندے. سنتے ہو یا کہتے ہو یا نہیں کہتے؟ لوط علیہ السلام کی قوم گھر میں لڑکوں سے شہوت پوری کرتے تھے، پر میں لوط علیہ السلام کی قوم گھر میں سارے جانتے ہو یا نہیں؟ سنتے ہو یا نہیں سنتے؟ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا پردہ ڈال دیا. پھر اللہ نے پردہ کیسے ڈالا؟ اللہ نے فرمایا نبی آخری امت آخری اور امت ہے ہی نہیں جو تمہارا کوئی گناہ کرے. اور تمہاری حالت تو یہ ہے کہ قبروں کے اندر جا کر مری ہوئی عورتوں سے زنا کر رہے ہیں. قبروں کو کھولتے ہیں، پتہ چلتا ہے عورت مر گئی ہے، یہ کون کر جوڑتے ہیں، قبروں کو کھول کے زنا کرتے ہیں. تمہارے حشر یہی ہے، تم نے کیا یہ، اور محمد کی وجہ سے خاموش ہے. میں نے باندر بنا دیے تھے داؤد علیہ السلام کی قوم کو، موسیٰ باندر کون قلت خاصی باندر بنا دیے تھے میں نے. یہ حشر کیا تھا میں نے. تمہارا حشر یہ کیوں نہیں کرتا؟ محمد کے مخرے کو دیکھتا ہوں خاموش ہے. اور پھر امت بھی کوئی نہیں ہے آگے کہ جو تمہارا کوئی گیلا کرے. کیوں؟ اس سونے کی وجہ سے کوئی یہ نہ کہے کہ محمد کی امت یہ کرتی تھی، محمد کی امت یہ کوئی نہ کہے. قیامت تم رہو گے، تمہارے بعد کوئی امت ہوگی. تم بھی مجھے پیارے ہو محبوب کی بھی کہتے ہو نا، بیوی پیاری ہے تو اولاد بھی بڑی پیاری ہے. کہتے ہو نا، تبھی یہ نہیں کہتے ہو حالات بیوی ہے اور میں اس کی اولاد کے ساتھ اس سے زیادہ. ہمارے یہی کہاوت ہے کہ وہ تو اللہ ہے، یہ تو سونا ہے. سونے کی امت ہے، سونے کی امت ہے. ہمارا محبوب ہمارا روحانی باپ ہے، ہم ان کی اولاد ہیں. پیغمبر کی بیوی ہماری مائیں ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ سے رات گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت نبی کی اللہ پاک صفات بیان کرنے کی توفیق دے، چہرے انور بیان کرنے کی توفیق دے. 23 سال اللہ نے نبی کی نام پڑھی، 23 سال اللہ کے نبی خود اللہ نے 23 سال میں قرآن آیا ہے، سارا قرآن نبی کی نام ہے.
پڑھیے ہم کیوں نہ پڑھے؟ اللہ کا وظیفہ ہے، اللہ سے دعا ہے، اللہ کا یہ تو دعا کرتے بڑا اچھا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تیرا بڑا احسان ہے، اللہ تو نے اپنے گھر بلایا، اللہ یہ تیرا احسان ہے. ہم تو گنہگار تھے میرے اللہ، شکر ہے تیرا خدایا، میرے اللہ شکر ہے تیرا اللہ. تو نے تراویح پڑھنے کی توفیق، آپ نے روزے رکھنے کی توفیق، آپ نے محبوب کی تعریف کرنے کی توفیق، مسجد کو آبادی کے سبب بنایا ہے. مسجد میں اللہ یہ سب تیری اجازت کے ساتھ ہوا، ہم کچھ نہیں ہے، سب کچھ آپ ہیں. میرے اللہ ہم تو وہ ہے، تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کو بھی دور نہیں کر سکتے جب تک آپ کی اجازت نہ ہو. اللہ مہربانی فرما، جب تک زندہ رکھے اسلام کے ثابت کرنا رکھے، جب تک زندہ رکھے نبی کی اطاعت کرنے والا بنا، جب تک زندہ رکھے میرے اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہمیں گزارنے والا بنا. اللہ اس مسجد کو بھی بلکہ جتنی ہمارے آس پاس جتنی مسجدیں ہیں سب کا آباد کر. میرے اللہ جو آباد کرنے والے ہیں مسلمان سب کو آباد کر. اللہ جتنے پریشان حال بیٹھے ہوئے ہیں مولا سب کی پریشانیوں کو دور کرنا. اللہ ہم سب کو رونا نہیں آتا، رونے کی شکلیں بنا کے مانگتے ہیں، ہم سب کی دعا قبول کرنا. میرے اللہ کئی ساتھی میرے ایسے ہیں جو میرے اللہ بیمار ہیں، خالد صاحب ہو گئے، میرے اللہ میاں صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کئی ساتھی ادھر اور ہمارے بزرگ ہو گئے، بابا غلام سنور صاحب. اللہ ان سب پہ رحم فرما. اللہ اللہ بھائی اشرف صاحب کی بچی بیمار ہے، مولا اسے بھی شفا. الہ العالمین جن کا نام لے رہا ہوں ان کو بھی شفا دے، جن کا نام نہیں لے رہا مولا ان کو بھی شفا دے، سب کے دکھ دور فرما. اے اللہ تو مانگنے والی رات ہے، الہ العالمین ہم سب کی یہ دعا قبول و منظور فرما. الہ العالمین آپس میں ہم سب کو اتفاق اتحاد رکھے. اللہ اتفاق والی زندگی دے، اتحاد والی زندگی دے. اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما. اللہ یہ کرونے والا مرض دور کرنا، اللہ یہ کرونے والا مرض دور کرنا. تڑپتے ہوئے انسانوں کو دیکھتے ہیں میرے اللہ، جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ ان بخش ربک شدید میری پکڑ سخت ہے. اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اللہ بھی مہربانی فرما. بچانا میرے اللہ، بچا سب کو بچا، ان کو بھی اسلام میں کی دولت نصیب فرما، پھر ان کو بھی بچا. اللہ ہمیں بھی بچا، اللہ ہمارے ملک کو بھی بچا. میرے اللہ مہربانی فرما. میرے اللہ ہمارے بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک مستورات سب کو محفوظ فرما. اے رب العالمین ہمیں جلد از جلد خوشخبری سنا. اے اللہ دعا کرتے ہیں جتنے بھی ہمارے قبروں میں ہیں مولا انہیں معاف کر. عبد المالک صاحب ہو گیا، حجی شمس صاحب ہو گئے، اور بھی خالد صاحب ہو گئے. اے اللہ اسی طرح میرا نانا اللہ جملہ جتنے بھی ہیں مسلمان قبروں میں ہے مولا سب کو معاف کر. اللہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں ان کی روحوں کے سارے ثواب کرتا ہوں قبول و منظور فرما. اللہ مہربانی فرما. جب دنیا کا عذاب اتنا بڑا تو قبر کا عذاب کتنا بڑا ہوگا. اللہ ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہے میرے اللہ، کے بھی تصور بھی سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تیری ذات ہماری جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں مولا انہیں معاف کر. ہم معافی مانگ رہے ہیں ان کے لیے اللہ، ہم معافی مانگ رہے ہیں. الہ العالمین تیرے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں ہے. تیرے اللہ خود آپ نے طریقہ بتا دیا ہے. محبوب کی دعائیں ہمارے سامنے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. میرے اللہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما
إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللہ ہم سب کی یہ دعائیں قبول فرما اللہ مہربانی فرما دے اللہ جب اتنے انبیاء علیہ السلام کو تکلیف آئی وہ تکلیفیں آپ نے دور کی اب تو انہی کے ماننے والے ہمارے پر بھی ڈال دے اللہ محمد تعالیٰ کا والد ہے فالج ہوا ہے مولا اسے بھی شفا عطا فرما دے اللہ اسے بھی شفا عطا فرما دے اللہ اور بھی جتنے میرے آس پاس کے میرے اللہ ہمسائے ہیں جن کو بھی کوئی تکلیف ہو مولا ان سب کی تکلیفوں کو دور فرما دے الہ العالمین میں مانگنا نہیں آتا بل مانگے عطا فرما دے رونا نہیں آتا رونے کی شکلیں بنا کے مانگتے ہم سب کی یہ دعا قبول و منظور فرما لے الہ العالمین قرآن کو رمضان کو میرے اللہ ہمارا سفارشی بنا دے اللہ مہربانی فرما روزے میں بھی کمی کوتاہی ہم سے ہو گئی ہم سب کو معاف فرما دے اے اللہ غلطیاں کوتاہیاں بہت کی ہیں ہم نے میرے اللہ خطائیں بہت ہیں ہماری مولا خطاؤں کو ختم فرما دے الہ العالمین خود فرمایا قل یا ایھا الناس قل یا ایھا الناس ان اللہ یغفر الذنوب جميعا بے شک اللہ سارے گناہ بخشتا ہے مولا سب کے سارے گناہ بخش دے زندوں کے بخش دے جو فوت ہو چکے ہیں ان کو بخش دے الہ العالمین ہم سب کی یہ دعا قبول فرما اے رب العالمین تیرے عذاب بڑے ہیں اللہ جب قرآن کھولتے ہیں قرآن میں جس جس عذاب کا ذکر ہے میرے اللہ کوئی مائی کا لال برداشت کر سکتا ہی نہیں ہے اللہ ہمیں معافی دے آپ نے خود فرمایا ہے خذوہ فاقتلوہ الی سواء جہنم ڈالو اس کو جہنم کے درمیان میں اللہ مہربانی فرما اللہ آگ کے پہاڑ ہوں گے جن پر حکم ہوگا فرمائے جن کے ورنہ آگ کے پہاڑوں پہ گناہگاروں کو چڑھنا ہوگا اللہ بچا اس سے اللہ بچا سورۃ مدثر میں موجود ہے اللہ اس سے بھی محفوظ فرما الہ العالمین قبر کے عذاب سے بھی محفوظ فرما حشر کے عذاب سے بھی محفوظ فرما حساب و کتاب سے بھی محفوظ فرما میرے اللہ نام اعمال جب تلیں گے اس وقت بھی محفوظ فرما جب پل صراط سے گزریں گے مولا اس وقت بھی ہماری حفاظت فرما الہ العالمین تیرے پیارے حبیب کے امتی ہیں ہم تیرے پیارے نبی کے امتی ہیں جب نبی کے ساتھ اتنی محبت اور پیار ہے تو مہربانی فرما ہم بھی تو اسی کا نام لیوا ہے اس معبود کے مقتدے کو دیکھ کر ہماری دعا قبول فرما لے اللہ کئی ساتھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جو بے اولاد ہیں اللہ کا مطلب میرے اللہ آزمائش میں رکھے گا کب تک آزماتا رہے گا مہربانی فرما جب سارے خزانے تیرے ہیں تو اولاد کے خزانے بھی تیرے پاس ہے اللہ مہربانی فرما خود آپ نے دعا کا طریقہ بتایا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین اللہ مہربانی فرما دے اللہ خود فرمایا یخلق ما یشاء یحمل من یشاء اناثا ویحمل من یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر اللہ جب یہ خود فرما رہا ہے تو کیوں در در سے میرے اللہ ٹھوکریاں در در کی ٹھوکریاں ہمیں مل رہی ہیں مولا اپنے خزانے سے دے اولاد والا خزانہ تیرے پاس ہے اگر بڑھاپے میں ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دے سکتا ہے بڑھاپے میں حضرت اسحاق دے سکتا ہے اماں بھی بوڑھی ہو گئی تھی ابا بھی بوڑھا ہو گیا تھا اللہ فرمائی تک کہ ورنہ وہ بھی تعجب کرنے لگ گئے تھے جب اس حال میں ان کو اولاد دی کہ تم میرے اللہ ہمارے بھائیوں کو بھی اولاد دے دے اللہ میرے فرمایا مہربانی فرما جو میری بہنیں ہیں جن کی اولاد نہیں ہے گود خالی ہے مولا انہیں اولاد دے دے اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کون کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے نہ تو بندوں کا محتاج ہے کسی کا محتاج ہے ہی نہیں جب احتیاجی ہے ہی نہیں تو ہماری دعا بھی قبول فرما لے اللہ مہربانی فرما ان کو بھی خوشخبریاں دے میرے اللہ وہ بھی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین پڑھ رہے ہیں اللہ مہربانی فرما دے اللہ مہربانی فرما دے غلطیاں ہوئی ہیں معاف کر دے قصور ہوئے ہیں تو معاف کر دے غلطی کوتاہیوں کو نہ دیکھ مولا مہربانی فرما آسانی کر دے میرے اللہ آسانی والا معاملہ زکریا علیہ السلام نے تو اپنے باپ بھی دکھائے تھے
اپنے ہڈیوں کی طرف اشارہ بھی کیا تھا. قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. اللہ ہڈیے دکھا رہے تھے, اپنے بالوں کی سفیدی دکھا رہے تھے. میرے اللہ اس حالت میں بھی آپ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کر دیا تھا. اللہ مہربانی فرما, جب پیغمبروں کو آپ نے وارث کیا تو میرے اللہ ان کو بھی وارث دے دے. اللہ مہربانی فرما دے. اللہ عیسیٰ کی ہمشیرہ بیمار ہے, مولا اسے بھی شفا عطا فرما دے. اللہ اس کی تکلیف کو بھی دور کر دے, اس کے دکھ بھی ٹال دے. اے دکھوں کے ٹالنے والے اللہ, تیرے سوا کوئی نہیں ہے. جب لا الہ الا اللہ پڑھوا دیا ہے تو مہربانی فرما دے. میرے اللہ اب ہمارے ساتھ تمام کے تمام کام بھی بنا دے. وکیل تیری ذات ہے مولا, کام بنانے والی ذات تو تیری ہے. باقی سارے سبب ہیں. اگر اللہ آپ تو سبب اسباب ہے, سبب کے ساتھ دے تیری مرضی, بغیر سبب کے دے دے میرے اللہ تیری مرضی. اما مریم کو بغیر خاون کے دے سکتا ہے تو میرے اللہ مہربانی فرما دے. حضرت ایوب علیہ السلام کے دکھڑے دور کر سکتا ہے تو بیماروں کو شفا عطا کر دے. بالکل بجنے خاصا موت اثروں خالد و شراب. اگر مچھلی کے پیٹ والے کو میرے اللہ زندہ پیٹ میں رکھ سکتا ہے تو میرے اللہ مہربانی فرما. مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکال سکتا ہے تو میرے اللہ مہربانی فرما دے. جب پیغمبر نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اللہ جب پیغمبر نے یہ دعا کی تھی تو آپ نے آگے فرمایا فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ فاستجبنا لہ. جب پیغمبر فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین. اللہ مہربانی فرما دے. میرے اللہ یونس علیہ السلام کو میرے اللہ اگر دوبارہ سے زمین ملا سکتا ہے تو میرے اللہ مہربانی فرما. جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا کر دے مولا, وہ بھی عطا کر دے. دل سخت ہو چکے ہیں میرے اللہ, آنکھیں بھی آنکھوں میں آنسو ہی نہیں ہے مولا, پھر بھی تیرے در کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں ہے. میرے اللہ ہم سارے کہتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. اللہ یہ اتنی پیاری پیاری صفات ہے, ان صفات کا واسطہ دیتے ہیں ہماری دعا قبول فرما لے. پیاری پیاری صفات کا تجھے واسطہ دے رہے ہیں مولا, مہربانی فرما دے. میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ اب تو دعا مانگنا بھی نہیں آتی میرے اللہ, خود فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا, نہ کرو گے تو ذلیل کر دوں گا. اللہ مانگ رہے ہیں اب عطا بھی کر دے. اللہ مہربانی فرما دے, عطا بھی کر دے. الہ العالمین میرے اللہ آنکھیں خشک ہو چکی ہیں, دل سخت ہو چکا ہے, مہربانی فرما. پھر بھی تیرا احسان ہے میرے اللہ, اپنا فقیر بنا دیا ہے. خود تو فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. خود تو فرما دیا ہے ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. میرے اللہ جب یہ اپنی صفات بیان کر رہا ہے میرے اللہ ان صفات کا واسطہ تو دے دیتے ہیں. ہماری دعا قبول فرما لے اللہ, ہماری دعا قبول فرما لے. جو کچھ مانگ رہے ہیں دے دے اللہ, جو بھی طلب کر رہے ہیں عطا کر دے. الہ العالمین وہ وقت کس کے سامنے جائیں اللہ, کس کے در پہ جائیں میرے اللہ. جب نوح علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تیرے دروازے پہ آ جاتا ہے. نوح علیہ السلام کہتا ہے فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. میرے اللہ نوح علیہ السلام کی دعا بھی یہی ہے. حضرت دادا آدم علیہ السلام ہے, اما حوا ہے, وہ بھی کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین لنكونن من الخاسرین لنكونن من الخاسرین. میرے اللہ تیرا چالی کملی والا ساری رات روتا رہا, میں من دعائی پڑھتا رہا ان تعذبهم فإنهم عباد اللہ وإن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم. میرے اللہ یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی دعا تھی. ہماری جو پیارے محبوب نے دعائیں مانگی, رو رو کے دعائیں مانگی ہے مولا. میں اسی پیارے محبوب کی ادا کو دیکھ کے ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں مولا ان کو اندر ہو فإنهم عباد اللہ وإن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم. پھر خلیل کی دعا کے قریب آتے ہیں تو خلیل کی دعا بھی ہمیں نظر آتی ہے. پھر اللہ ابراہیم کی دعا کر رہا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب کہہ رہے ہیں. اے رب العالمین والدین کی باری آتی ہے تو وہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کہہ رہے ہیں. اللہ جب ساری دعائیں بتا دی ہے, طریقہ بتا دیا ہے, اللہ جب
سمجھا دیا ہے، اپنے گھر میں بلا لیا ہے، قرآن کی جیسی نعمت دے دی ہے، اپنی مہربانی فرما دے، ہماری دعا کو بھی سن لے، ہماری دعا قبول فرما لے، جو کچھ مانگ رہے ہیں ادا کر دے۔ اے اللہ ایسے فقیر ہیں جن کو مانگنے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے، میرے اللہ بے ڈھنگے تیرے سامنے آ رہے ہیں، میرے اللہ ہماری دعا قبول فرما لے، میرے اللہ جو کوئی طلب کیا ہے عطا کر دے، اللہ عطا کر دے، اللہ عطا کر دے۔ خود نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری لگے گردن سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ میرے اللہ نے خود فرمایا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں جو تم کرتے ہو میں دیکھنے والا ہوتا ہوں۔ اللہ ہماری اداؤں کو نہ دے، ہماری خطاؤں کو نہ دے، اپنی رحمت کو دے کے میرے اللہ ہماری دعا قبول فرما لے۔ میرے اللہ خود تو اعلان کر کے کہتا ہے مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ میرے اللہ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ جب سب کچھ جانتا بھی ہے، ستا بھی ہے، معلوم بھی ہے، خبر بھی ہے، میرے اللہ کی مہربانی فرما دے۔ ہم اپنا بنا لیا ہے، اپنے مقبول کا بنا لیا ہے، اب ہماری دعا کو بھی قبول فرما لے۔ مولا کس کے دروازے پر جائے، میرے اللہ کس کے پاس جائے، میرے اللہ کی جانے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ جب سورے محمد نے راستہ دکھا دیا ہے، ہم اسی راستے میں آ گئے ہیں، تو ہماری دعا کو قبول کر لے میرے اللہ دعائیں کو قبول کر لے۔ جو کچھ مانگا ہے عطا کر دے، عطا کر دے میرے اللہ، عطا کر دے۔ یہ تو لیلۃ القدر کی رات ہے میرے اللہ، یہ تو مانگنے کی رات ہے میرے اللہ۔ رمضان کے ہر مہینے میں ایک ہر رات میں منادی اعلان کرتا ہے اے میں مجھ سے بھاگنے والا میں اسے عطا کروں، اے کوئی دکھ میں سنانے والا میں اس کے دکھ دور کروں، کوئی ہے میرے پاس مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اس کے رزق دوں، کوئی ہے بے اولاد میں اسے اولاد عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بیماری دور کرانے والا۔ میں جب اعلان کروا رہا ہے منادی سے تو ہم بھی تو اسی کا نام لے، آپ کا نام لیوا ہے، محبوب کا نام لیوا ہے۔ رمضان کی رات ہے میرے اللہ پہ 27 کی رات ہے، آج تو مان جا ہم سے مولا، آج تو ہم سے مان جا، جو کچھ مانگ رہے عطا کر دے اللہ، عطا کر دے، عطا کر دے اللہ، مہربانی فرما دے اللہ۔ تیرے در کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں ہے مولا، تیری ذات بڑی ہے ہم مان چکے ہیں میرے اللہ، میری ذات بڑی ہے ہم مان چکے ہیں میرے اللہ، ہم سارے مان چکے ہیں۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، تم سارے محتاج ہو، تم سارے فقیر ہو، میں غنی ہوں، تم سارے محتاج ہو، میں غنی ہوں۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، انہوں نے کہا تھا اللہ، انہوں نے کہا تھا میرے اللہ ہم ان جیسے نہیں ہیں، ہم ان جیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے تیرے بارے میں کہا تھا کہ فرمایا ہم تو تمہارا ناز اللہ فقیر ہے اللہ، ہم ان جیسے نہیں ہیں، ہم تو یہی کہتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، الی اللہ، الی اللہ، یا ایھا الناس، خود نے فرما دیا ہے یا ایھا الناس، او دنیا والوں، یا ایھا الناس، او بادشاہوں، او وزیروں، او مشیروں، او دولت والوں، او روپے والوں، پیسے والوں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے فقیر ہو، محتاج ہو، میری ذات غنی ہے، میں بے پرواہ ہوں، تم پرواہ والے ہو میرے اللہ، ہم واقعی پرواہ والے ہیں، ہم سارے محتاج ہیں۔ ہماری دعا کو قبول فرما لے، ہماری دعا کو قبول فرما لے اللہ، ہماری دعا کو قبول فرما لے میرے اللہ۔ تیرے عذاب کو ڈالنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، تڑپتی ہوئی لاشوں کو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے ساتھ، کوئی بچانے والا نہیں ہے، تیری پکڑ شدید ہے، تیری ذات بڑی ہے، ہم مان چکے ہیں انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، غنی الحمید، غنی الحمید۔ بے پرواہ تیری ذات، تعریف والی ذات تیری ہے، ہم مان چکے ہیں مولا، ہماری دعا کو بھی قبول فرما لے، ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ جو کس طلب کیا ہے عطا کر دے مولا، کر دے، جو نہ طلب کر سکے وہ بھی عطا کر دے الہ العالمین۔ تیرا در ہے میرا اللہ، ہمارا سر ہے، تیرے حبیب کے امتی ہے۔ آج لیلۃ القدر کی رات شاید ہو میرے اللہ، مہربانی فرما دے، یہ لیلۃ القدر کی
کرام کے ہمیں نصیب فرما دے میرے اللہ مہربانی کر دے جو کچھ مانگا تو طلب کیا عطا کر دے میرے اللہ عطا کر دے پیچھے جب دیکھتے ہیں کسی کو اوپر سے زمین پہ پلٹ کے مار دیا کسی کو پانی میں روٹے دے کے مار دیا کسی کو جوتے مار دی کسی کو جوتوں کے ساتھ مار دیا کسی کو مشروں کے ذریعے تباہ کر دیا میرے اللہ کسی کو چیز کے ساتھ تباہ کر دیا کسی کو زمین بھار کے اندر رکھ کر دیا اے اللہ ہمیں بچانا اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچانا اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچانا میرے اللہ کے حضور ہیں غلطیاں کر بیٹھتے ہیں گناہ ہو جاتے ہیں قصور ہو جاتے ہیں ہمیں اس طرح نہ کرنا ہم بے زور کے امتی ہیں میرے اللہ مہربانی فرما دے اللہ مہربانی کر دے میرے اللہ میں دنگے ہیں تیری کبھی دعا کرنے نہیں آتا تو بتا دے جی تیرے در کے علاوہ کون سا دروازہ ہے اللہ ہماری دعا قبول فرما لے اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے میرے اللہ کر لے میرے اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے ہم جب اپنا بنا لیا ہے اب فرمایا روک دوروں کے دروازے پہ نہ بھیج اپنا بنا لیا ہے تو مہربانی کر دے خلیل دعا کرتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَدْعُو أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّكَ لَمِنَ الظَّالِمِينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ اللہ جب خلیل اس طرح کی پیاری دعائیں کر رہا ہے ہم بھی خلیل کے ماننے والے ہیں ہم اقرار کرتے ہیں اور ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین وانا اول المسلمین قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم وانیبوا الى ربکم واسلموا له من قبل ان يأتيكم العذاب بغتة انیبوا الى اللہ رجوع کیا میرے باپ نے خود فرمایا رجوع کیا تم اللہ کی طرف ہم سارے رجوع کر رہے ہیں ہماری دعا کو قبول فرما لے ہمارے میرے اللہ دل کے سکون دے دے میرے اللہ بے چین دل کے سکون دے دے میرے اللہ میرا ہمارا دل گھر بنا لے اللہ ہمارے دلوں کا اپنا گھر بنا لے آپ نے خود فرمایا کالی کمنی والے محبوب نے فرمایا اگر اللہ کی رہنے کی جگہ کوئی نہیں اور نہیں اگر ہے تو وہ مومن کا دل ہے وہ دل ہے فرمایا جو مومن اللہ کے رہنے کی جگہ ہے اللہ دل میں یا آپ ہو یا آپ کا رسول ہو یا قرآن کی محبت ہو یا حکم کی محبت ہو اللہ اس کے علاوہ دنیا کی محبت کو نکال دے آپس میں خیال اتفاق دے دے اللہ مہربانی فرما دے جو کچھ مانگا عطا کر جو بھلائی نہ مانگ سکے وہ بھی عطا کروا دے وہ بھی عطا کر دے خود تو فرمایا ہے خود اعلان کیا ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اللہم إني أسألك إيمانا مستقيما وقولا دائما ونزلا رحمة وأكلا كاملا وعلما نافعا وقلبا منورا وتوفيقا إحسانا وصبرا جميلا وأجرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا ولقاء الله نصيبا وجنة الفردوس ونعيما مقيما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.